بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم کہ سورج اور چاند گرہن کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ نشان جب پورا ہوا تو یہ نشان کس طرح پورا ہوا، اس کی کچھ کیفیت ناظرین کو بتا دیں۔ ناظرین کرام، آپ تفصیل سماعت فرما چکے ہیں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر جو عظیم الشان آسمانی نشان ظاہر ہوا ہے، اس کی مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، مولانا کوثر صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ نشان دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے ایک ایسا نشان ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا آسمانی نشان ہے، اور اس کی اہمیت کا اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا ان لی مہدین آیتین، یعنی اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے نہ مہدی، ان لی مہدی نہیں فرمایا بلکہ ان لی مہدینہ، ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں۔ پھر یہ فرمایا، باقی ساری تفصیل بیان فرمائی، اور پھر اس کی اہمیت کا ایک یہ بھی ہے لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس وقت سے کبھی کسی مدعی کی صداقت کے طور پر یہ نشان ظاہر نہیں ہوا۔ اب میں قادیان کا کیا احوال تھے، کیا حالات تھے جب یہ جانتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام اس زمانے میں اسلام کی احیاء نو کے لیے اور اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اور ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے قادیان کی مقدس بستی میں مبعوث ہوئے۔ آپ نے بے شمار ایسے منقولی و معقولی دلائل کے ساتھ آپ نے اپنے صداقت پیش کرتے رہے۔ ایک طرف آپ کے محبان کا دائرہ بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے اوائل عمر میں ہی آپ کو اللہ تعالی نے عالم خواب میں یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، یہاں کہ چھت کے قریب تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو ایسے اسلام کی عظیم الشان خدمات کی توفیق ملے گی جس کے نتیجے میں نہ صرف اسلام بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے پھر جو مذاہب کا مطالعہ کیا، اسلام کے حالت ظاہر کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ آپ نے ایک تو شعر میں یہ فرمایا دیکھ سکتا ہی نہیں میں ظروف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامران۔ پھر فرمایا یا الہی فضل کر اسلام پر خود بچا، اس شکست ناو کے بندوں کی اب سن لے پکار۔ ایک طرف حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اسلام کی حقانیت کے اظہار کے لیے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ آپ نے مرد میدان بن کر اسلام کی دفاع کے لیے آگے آئے۔ آپ نے 1880 میں سے لے کر 1884 تک جو براہین احمدیہ کی تالیف شروع فرمائی، معرکۃ الآراء کتاب ہے یہ۔ اس کے بعد مارچ 1882 میں آپ کو ماموریت کی خلعت سے نوازا گیا۔ ماموریت کا الہام ہوا، جیسا کہ کوثر صاحب نے قبل وہ الہامات بھی پیش کیے ہیں۔ یا احمد بارک اللہ فیک وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جیسے بہت سارے الہامات کی بارش شروع ہوئی۔ اور پھر آپ نے 1884-85 میں ساری دنیا کو نشان نمائی کی دعوت کی۔ فرمایا آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ اس کے بعد ایک طرف تو آپ کے محبان کا دائرہ
بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بعض کہنے لگے کہ تم مریضوں کی ہے تمہیں پر نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ اس طرح لوگ آپ کی خدمت کے اعتراف میں مختلف تعریفی کلمات بھی کہنے لگے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے، ایک غیر معمولی مخالفت کا ایک طوفان امڑا ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے آپ کے بچپن کے دوست جو آپ کے ہم مکتب تھے، آپ نے ایک پورے ہندوستان میں ملک گیر دورہ کر کے آپ نے 200 سے زائد علماء کے دستوں کے ساتھ کفر کا فتویٰ آپ کے خلاف شائع کیا۔ ہر جگہ مخالفت کی آگ مشتعل ہوتی گئی، اور بعض مجالس میں یہ بھی کہنے لگے اگر یہ واقعی جو دعوی مہدیت کے بعد لوگ بعض مجالس میں بھی کہنے لگے، بعض علماء بھی اپنی تقریروں میں یہ بیان کرنے لگے کہ اگر واقعی یہ سچا مہدی ہے تو وہ نشان کہاں ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لی مہدین آیتین، کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 خاص نشانات ہیں جس کے لیے سے ان کو پہچانے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بعض خطوط بھی آئے جس میں یہ مطالبہ تھا، کیونکہ عام طور پر انبیاء کی تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ انبیاء سے ان کی صداقت کے لیے نشانات کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت گریہ بازاری کی کسی طرح ایسے نشان۔ تو نور الحق تصنیف فرمائی 1894 میں، اس میں اس مخالفت کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور آپ نے عربی زبان میں کچھ دعائیں اس میں تعریف فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمائی اے خدا کیا میں تیری طرف سے نہیں؟ اس وقت لعنت و تکفیر کی کثرت ہو گئی ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ خدا تو آسمان سے میرے لیے نشان نازل فرما، مصیبت کے وقت اپنے بندے کی مدد کے لیے آ، میں کمزوروں اور ذلیلوں کی طرح ہو گیا اور قوم نے مجھے دھتکار دیا اور مورد ملامت بنایا، پس تو میری ایسی نصرت فرما جیسی تو نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے دن فرمائی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہدی کے لیے جس خصوصی نشان کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، یہ نشان، یہ جو حدیث کا تذکرہ ہے، یہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن مجید میں جو واضح پیشگوئی موجود ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام بڑے اصرار کے ساتھ اس نشان کے اظہار کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی حضور کی دعاؤں کے کچھ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدویت کا دعویٰ فرمایا، ہر طرف سے اس آسمان نشان کے دکھائے جانے کا مطالبہ ہونے لگا، اور پھر لوگ شدت کے ساتھ کسوف و خصوص کا انتظار کرتے رہے، چونکہ یہ مطالبہ جائز تھا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ مطالبہ بڑھتا چلا گیا اور تمام علاقوں میں اس کی شہرت ہو گئی۔ حضور نے بار بار دعا کی اور آپ کو کوئی ایسا آسمانی نشان عطا فرمائے جس سے آپ کی صداقت ساری دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ بالآخر اللہ تعالی نے اس عظیم الشان نشان کو منظر عام پر لایا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ پیشگوئی فرمائی تھی، ان لی مہدین آیتین۔ چنانچہ یہ عظیم شان نشان 1894 میں تمام شرائط کے ساتھ پورا ہوا۔ سورج اور چاند کو گرہن لگا، اور رمضان کے مہینے میں لگا تمام شرائط کے ساتھ، اور معینہ راتوں میں لگا، اور جو راتیں اس کے لیے مقرر تھیں، اور مدعی مہدیت موجود بھی تھے۔ اب میں مزید تشریح کی طرف نہ جاتے ہوئے اس نشان کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنی صداقت کے لیے کیسے پیش فرمایا، کس قدر تحدی کے ساتھ، اور آپ نے پیش فرمایا، اس کی چند مثالیں آپ کی کتاب جو نور الحق ہے اس کے حصہ دوم سے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ان یران بہذہ البلدانی خسفا باذن اللہ فی رمضانی، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گرہن لگا ہے۔ پھر آگے فرمایا القمر یہدیکم الی نور الہدا والشمس تہدیکم الی الایمان، کہ چاند تمہاری رہنمائی کر رہا ہے نور ہدایت کی طرف، اور سورج تمہیں بلا رہا ہے ایمان کی طرف۔ پھر بڑی تحدی چیلنج کے طور پر آپ نے بیان فرمایا، هل کان ھذا
فیل رب قادر عمل تراہ مقاعد الانسانی، کیا یہ قادر خدا کا فعل نہیں ہے کہ اسے بھی تم انسانی چالاکیوں میں شمار کرتے ہو؟ پھر فرمایا واللہ انی صادق لا کاذب شہدت سماء اللہ والملوانی، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، آسمان اور تمام دنیا نے اس کی شہادت دی ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا العادون فی جہلاتہم توبوا من الافساد والطغیان، اے وہ لوگوں جو جہالت میں بڑھے ہوئے ہو، تم اپنے افساد اور طغیان سرکشی سے باز آ جاؤ، توبہ کرو۔ پھر فرمایا یا قوم قوموا طاعۃ لامامکم، اے میری قوم تم اپنے امام کی اطاعت کے لیے کھڑی ہو جاؤ، وتباعدوا من معتد لعانی۔ اس طرح مسیح علیہ السلام نے اپنی صداقت کے طور پر اس عظیم شان نشان کو پیش کیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے اس نشان کو زیادہ سے زیادہ وضاحت کر لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت روز روشن کی طرح عیان ہو اور نیک فطرت لوگوں کو کثرت کے ساتھ آغوش احمدیت میں آنے کی سعادت ملے۔